اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے، اکالون للسحت، خوب کھانے والے ہیں حرام کے، فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا منہ موڑ لیجئے ان سے، وَإِن تُعْرِضْ عنہم، اور اگر آپ منہ موڑ لیں ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو ہرگز نہ پہنچا سکیں کہ آپ کو کچھ بھی، یعنی کوئی ضرر کوئی تکلیف وغیرہ نہیں پہنچا سکیں گے آپ کو۔ وَإِنْ أَقَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کیجئے ان میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو، وَعِندَهُمُ التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيہا حُکم، جس میں موجود ہے حکم اللہ کا، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں بعد اس کے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں یہ لوگ ماننے والے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ تاکید ہے، یعنی دوبارہ اللہ رب العزت نے اعادہ فرمایا پہلی بات کا۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک منافقین کا اور ایک یہود کا۔ منافقین زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ایمان لے آئیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا، ان کے دلوں میں کفر و شرک ابھی تک کیا ہے، موجود ہے۔ من الذین ہادوا، یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے، یہودیوں کا۔ یہاں سے علماء یہود، جو یہود کے علماء تھے نا، ان کی رب نے صفت بیان فرمائی ہے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، کہ وہ جاسوسی کرتے جھوٹ بولنے کے لیے، جاسوسی کرتے یعنی عوام جو اپنے علماء سے سنتی، جھوٹ سنتی، اسے کیا کر لیتی، دل سے قبول کر لیتی۔ سماعون لقوم آخرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود علماء نہیں جاتے تھے یہود کے، عوام کو بھیجتے تھے کہ آپ جائیں ان کی باتیں سن کر آئیں، آپ جائیں ان کی باتیں سن کر آئیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکذب، سماعون للکذب، یہ کیا، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے، جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر علماء اپنے علماء کو کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، خود علماء ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں جاتے۔ اکالون للسحت، اکالون للسحت، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوب حرام کھانے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، خوب حرام کھانے والے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے اندر یہ رائج تھا کہ تورات اور انجیل کے اندر انہوں نے کیا کی، تحریف کی، جو احکام تھے، جو عقائد تھے، ان کے اندر انہوں نے لفظی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی کیا کی، ان کے اندر تحریف کی۔ تو جس وقت انہوں نے تعریف کی نا، وہ عوام سے رشوت لیتے تھے، عوام سے رشوت لیتے تھے۔ کیسے؟ اگر یہود کوئی قتل کرتے، قتل و غارت کرتے یا راہ زنی کرتے یا کیا کرتے، کوئی ڈاکہ ڈالتے، تو اپنے علماء کے پاس فدیہ لے کے جاتے، فدیہ لے کے جاتے، تحفے تحائف اور رشوت لے کے جاتے، وہ اپنے جرم سے کیا ہو جاتے، ان کو دیتے، ان کے اپنے جرم کیا کرا لیتے، معاف کرا لیتے، کیا کرا لیتے، اور جرم سے اپنے جو جرم تھا اس کی گرفت سے کیا ہو جاتے، محفوظ ہو جاتے۔ تو وہ اس لیے کیا کرتے تھے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اکالون للسحت، جو علماء ہیں یہود اور نصارہ کے، جو رشوت لیتے ہیں، اکالون للسحت، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں، وہ بھی کیا ہیں، اس کے اندر داخل ہیں،
جو انہوں نے اپنے عوام کے اندر سکہ بٹھایا ہوا تھا نا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کیا اللہ کے کیا ہیں محبوب ہیں، تو عوام کے دلوں میں ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کیا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، کیا دیتے تھے، نظر و نیاز دیتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو جھوٹ کی جاسوسی کرتے ہیں، اکالون للسحت، دوسرے کیا کھاتے ہیں، رشوتیں اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں جتنی بھی کھاتے ہیں، یہ کیا کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ اور اسی صورت کے اگلے صفحے کے اندر اللہ رب نے فرمایا کہ وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، میرے پاک پیغمبر آپ دیکھیں گے بہت سارے ان میں سے یُسَارِعُونَ فِی الْإِثْمِ، جو تیزی سے دوڑتے ہیں، جو تیزی سے دوڑتے ہیں کس میں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور ظلم میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں، اور حرام کھانے میں، یہاں بھی کیا ہے، رشوت ہے، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا ہے، یہاں بھی کیا ہے، اکلِهِمُ السُّحْتَ کے اندر کیا ہے، داخل ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، کیا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ اسم سے مراد کیا ہے، عام گناہ ہے، اسم سے مراد کیا ہے، عام گناہ ہے، اور والعدوان سے مراد کیا ہے، شرک ہے، والعدوان سے مراد کیا ہے، شرک ہے، وہ دوڑتے ہیں شرک کے اندر، اور فی الاسم عام گناہوں کے اندر کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور عوام سے رشوتیں اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں کیا کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ لولا ينہاہم الربانیون والاخبار، ہاں یہاں علماء کے اوپر شکوہ ہے، رب نے کیا فرمایا، علماء یہود کے اوپر کیا فرمایا، شکوہ فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، اور ان کے جو درویش ہیں اور ان کے جو کیا ہیں عالم ہیں، کیوں نہیں منع کرتے ان کو، کیوں نہیں منع کرتے، لولا ینہاہم الربانیون، ان کے درویش، ان کے عالم، ان کے پیر انہیں کیوں نہیں روکتے، کس بات سے، ان قولہم الاسم، ان قولہم الاسم، گناہوں کی باتوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے، حرام کھانے سے علماء کیوں نہیں روکتے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہ بہت برا، وہ کیا کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے علماء کو بھی کیا فرمایا، شکوہ فرمایا کہ علماء کو پتہ ہے کہ یہ رشوت کیا ہے، حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیا ہے، حرام ہے، یہ عوام کو کیوں نہیں منع کرتے، عوام کو کیوں نہیں منع کرتے، جو عوام کو منع نہیں کر رہے نا، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ بہت برا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، ایک تو جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، اکالون للسحت عوام سے کیا لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں، حرام مال کھاتے ہیں۔ فَإِن جاؤوکا فاحکم بینہم او اعرض عنہم، اے میرے پاک پیغمبر یہ قتل و غارت کرنے والے، یہ راہ زنی کرنے والے، یہ راہ زنی کرنے والے اور دیگر دوسرے گناہ کرنے والے میرے پاک پیغمبر، فَإِن جاؤوکا اگر آئیں آپ کے پاس، اگر آئیں آپ کے پاس کوئی جھگڑا لے کر آئیں، تو فاحکم بینہم، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ کو کیا ہے، اختیار ہے، آپ چاہیں تو فاحکم بینہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم اگر آپ چاہیں تو ان سے کیا کر لیں، منہ موڑ لیں، ان سے اعراض کر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ ان سے منہ موڑیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا اٹھتا ہے کہ وہ اگر ٹھیک ہے آپ فیصلہ کریں، ان کے خلاف فیصلہ جائے تو وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، اس صورت میں تو وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں نہیں، ان سے منہ موڑ لیں، تو پھر وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، پھر وہ آپ کو کیسے ضرر پہنچائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میرے پاک پیغمبر وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، آپ نے کیا کرنا ہے، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان کیا کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کے فیصلے کو، ان کے فیصلہ جو آپ فیصلہ کریں ان کے خلاف جائے، آپ کے فیصلے کو نہ مانے، آپ کے فیصلے کو نہ مانے، تو آپ اعلان کر دیں کہ ہاں ہمارا اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے،
ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ آپ سے جنگ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ سے جنگ کریں گے، آپ سے جہاد کریں گے۔ جس وقت یہ آپ بات کریں گے نا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اس صورت میں وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اس صورت میں کچھ بھی آپ کا بگاڑ ہو نہیں سکتے۔ فَإِنْ أَقَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، میرے پاک پیغمبر اگر وہ آئیں آپ سے فیصلہ کروائیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان کیا کرنا ہے؟ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اس لیے اگلے صفحے کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر کیا کی؟ کتاب نازل کی، حق نازل کی، سچی کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ، جو آپ سے پہلے تورات اور انجیل گزر چکی ہیں نا، ان کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے۔ ان کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے۔ یعنی کیا تصدیق کرتی ہے؟ جو مسئلہ تورات انجیل کے اندر بیان ہوا، جو عقائد تورات انجیل کے اندر بیان ہوئے، جو احکام اور حدود تورات انجیل کے اندر بیان ہوئے، وہی عقائد اور وہی احکام اور حدود کس کے اندر بیان ہوئے؟ قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے۔ من الکتاب و مہیمنا، یہ کتاب کیا ہے؟ مہیمن ہے، ان کی کیا ہے؟ محافظ ہے۔ وہ تو کیا ہے؟ ان کے اندر تغیر تبدل ہو گیا، تعریف ہو گئی ہے، لیکن یہ قرآن کیا ہے؟ تعریف سے پاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن تعریف سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو ان کے اندر تعریف ہوئی ہے نا، اس کی قرآن کیا کر رہا ہے؟ محافظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے کہ یہ بات قرآن تورات کے اندر یہ موجود انہوں نے خود کی ہے، یا کیا کیا ہے؟ انہوں نے خود درج کیا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، میرے پاک پیغمبر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، بما انزل اللہ، جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے نا، اس کتاب کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کتاب کے مطابق کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ بالکل اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میرے پاک پیغمبر آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، میرے پاک آپ کو خبردار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا گیا؟ خبردار کیا گیا۔ میرے پاک پیغمبر خبردار رہنا، اس طرح نہ ہو کہ وہ چکنی چپنی باتیں کر کے آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اور آپ کو حق سے ہٹا کر آپ کہیں غلط فیصلہ، وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، میرے پاک پیغمبر محتاط رہیے ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، ان کی چکنی چپنی باتوں میں نہ آنا، ان کی چکنی چپنی باتوں میں نہ آنا۔ یہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، آپ ہوشیار رہیں، آپ خبردار رہیں، آپ محتاط رہیں، آپ کو کہیں اس طرح نہ ہو کہ آپ نے فیصلہ تو کرنا ہے انصاف کے ساتھ۔ وَإِنْ أَقَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والی کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے کیا کیا؟ نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، میرے پاک پیغمبر ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ ہاں جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے نا، ان اللہ يحب المقسطین، اللہ رب العزت انصاف سے فیصلہ کرنے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، یہ تأسف اور افسوس اور تعجب کے طور پر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کیسے منصف بناتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ کو، وہ کیسے منصف آپ کو منصف بناتے ہیں، کیسے فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے اندر تو تورات کیا ہے؟ موجود ہے۔ کیا ہے؟ تورات ان کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ فِيهَا حکم اللہ، اور اس تورات کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ موجود ہے۔ لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ تو ہے ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کلیم اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی رسالت کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن میرے پاک پیغمبر اگر وہ تورات کے اوپر ایمان ان کا ہوتا نا، تورات کے اوپر ان کا ایمان ہوتا، اور موسیٰ کلیم اللہ کی رسالت اور نبوت کے اوپر ان کا ایمان ہوتا، تو وہ اس قرآن کی مخالفت کبھی نہ کرتے،
وہ آپ کی مخالفت کبھی نہ کرتے، ان کا تورات کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے اور موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت رسالت کے اوپر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کا تورات کے اوپر ایمان ہوتا، یقین ہوتا، موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت پہ ان کا ایمان ہوتا، تو وہ آپ کے اوپر بھی ایمان رکھتے اور آپ کو فیصل پکا مانتے، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے۔ یہ جو آپ کے فیصلے سے منہ پھیر رہے ہیں نا، انحراف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات کو نہیں مانتے، وہ تورات کو نہیں مانتے۔ ان کا صرف کیا ہے؟ زبانی دعویٰ ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں اس کے بعد۔ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ یہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات کو ان کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، ہم موسیٰ کلیم اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، تو یہ میرے پاک پیغمبر ان کا صرف زبانی دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ زبانی دعویٰ ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، پیغمبر کو کیا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا محمد رسول اللہ، لیکن ہمارا قرآن کے مطابق نہ عقیدہ ہے، نہ سنت کے مطابق نہ ہمارا کیا ہے؟ عمل ہے، نہ ہمارا قرآن کے مطابق ہمارے فیصلے ہیں، کیا ہیں؟ نہ ہمارے قرآن کے مطابق کیا ہیں؟ فیصلے ہیں۔ تو ہم قرآن کا ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں یہود و نصارہ کی طرح، اور نبی کی رسالت کا اقرار تو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کلمہ پڑھا لا الہ الا محمد رسول اللہ، ہم نبی کی رسالت کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ ثم یتولون من بعد ذلک، جس وقت کوئی قرآن فیصلہ کرے یا نبی کیا کرے فیصلہ کریں ہماری طبیعتوں کے خلاف، ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم منہ سے پھیر لیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ ثم یتولون من بعد ذلک، میرے پاک پیغمبر جس وقت آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فیصلہ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، میرے پاک پیغمبر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔